چار مصرے ایک طرحی مشاعرے سے اقتباس ربائی نہیں ہے، مگر چار مصرے. لگاؤ نعرہ حیدر، پڑھو چہروں کی تحریریں. لگاؤ نعرہ حیدر، پڑھو چہروں کی تحریریں. کہیں اترے ہوئے چہرے، کہیں گل رنگ صورت ہے. سجی ہے بزم حیدر، دور کیوں بیٹھا ہے اے ناداں. بالخصوص یہ شعر ان کے لیے کہ جو باہر کھڑے رہے اور اندر نہیں آ رہے، ان کے لیے کہ لگاؤ نعرہ حیدر، پڑھو چہروں کی تحریریں. کہیں اترے ہوئے چہرے، کہیں گل رنگ صورت ہے. سجی ہے بزم حیدر، دور کیوں بیٹھا ہے اے ناداں. بنا لے اپنی قسمت، موج میں بحرے سخاوت ہے. اس شعر کے خالق محترم جناب مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ مولانا صاحب آئیں اور اس جشن عید غدیر سے خطاب کریں. مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-2.5 گھنٹے بس. اللہم صلی اللہ محمد. تھکا ہوا ہونا ورنہ تو صبح تک پڑھ دیتا. 2-2.5 گھنٹے زیادہ آپ کو زحمت. اب کونے پکڑنا شروع کر دیے لوگوں نے. 2-2.5 گھنٹے پڑھیں گے مولوی صاحب، کونا پکڑو. سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھو بیٹا. جوان تو آگے آ جاؤ، جوانوں کو آگے ہونا چاہیے ہمیشہ. آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. شاباش، آپ ہی کے لیے تو آیا ہوں میں. بزرگوں کو تو سب پتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. جوانوں کو سنانے آیا ہوں. آپ تشریف لائیں، آگے آ جائیے. شاباش بیٹا. تمام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات کیجیے محمد آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا کہ جشن غدیر ہے، اس کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے درخواست کروں کہ ایسے موقعوں پر بھی کبھی اپنے مرحومین اور شہیدوں کو فراموش نہیں کرتے. اپنے تمام مرحومین کے لیے ان کو یاد کرتے ہوئے، تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. ایک اس سے بھی بلند آواز میں، آواز وہاں تک جائے جہاں تک جانا چاہیے. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب شاعر بھائی نے اتنے اچھے شعر سنائے تو میں نے سوچا میں بھی 2-4 شعر. بسم اللہ. اچھا وہ 2-4 شعر بھی نہ سناتا، لیکن وہ اعلان کرنے والے نے میرے 2 شعر پڑھ دیے. اور جب اس نے شروع کیا تو میں حیران ہو گیا، شعر تو میرا یہ کیسے پڑھ رہا ہے. یہاں یہ بھی چکر چلتا ہے نا، اس کے شعر اس کے نام سے، اس کے شعر اس کے نام سے. میں پریشان ہو گیا، میں نے میرے شعر پڑھ رہا ہے بھائی بندے خدا، اللہ خیر کرے. لیکن خیر اس نے بات بتا دیا کہ میرے شعر ہیں. تو اس سے اور مجھے شے ملی کہ چلو میں بھی کوئی 2-4 شعر خدمت سے پیش کر دوں. لیکن مجھے یہ ایل شیپ میں جو بنایا نا اسٹیج، اس سے یہ زحمت ہوئی کہ مجھے گھوم کے یوں دیکھنا پڑ رہا ہے سب کی طرف. لیکن خیر چلیں، یہ تجربہ بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار آپ صلوات عنایت فرمائیے تو میں آغاز کروں بلند آواز سے. بات یہ کہ دیکھیں، میں شعر پڑھتا ہوں نا تو تقریر میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی داد دے نہ دے، نعرہ لگا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن شعر بڑی محنت سے لکھتا ہوں.
کیونکہ سال میں 3-4 کلام لکھتا ہوں، وقت تو ہوتا نہیں، خطابت کا میدان ہے، وہیں لگے رہتے ہیں، ادھر ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن 4-5 کلام سال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کلام میں یہ طبیعت چاہتی ہے کہ بھئی داد ملنی چاہیے۔ آپ کی شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، داد ضرور دیجیے گا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں خطرہ۔ خطرہ کیا ہے؟ اگر آپ داد نہیں دیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، 20 بار پڑھوں گا ایک شعر کو۔ یہ خطرہ ہے آپ کو۔ پھر میں پڑھوں گا 20-25 بار ایک شعر، ٹھیک ہے؟ مل کر بلند آواز سے کو صلوات بھیجیے محمد اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے پروردگار تمام مومنین کو جہاں جہاں بھی آباد، اسی طرح خوش رہیں۔ ہمارے یہاں جانتے نا خوشیاں کم ہیں، سوگ زیادہ ہے، تو خوشی کو پھر خوشی کی طرح مناؤ نا، چہرے کھلے ہوئے ہو تو اچھا لگتا ہے۔ مولا کے چاہنے والے مولا کی تاج پوشی کا جشن منا رہے ہیں، کوئی مذاق ہے کیا؟ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہمیں صرف غم میں اگر رونا جانتے تو مولا کی خوشی میں کیسے خوش ہوتے ہیں، ہمارے چہرے بتا دیتے ہیں۔ یہی انہی محفلوں سے تو پہچان ہوتی ہے منافق کی، جل رہا ہوگا جہاں بھی سن رہا ہوگا، جل رہا ہوگا نا۔ یہ آج خوش کیوں ہیں اتنے؟ تو یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی لیے خوش ہیں، اسی لیے خوش ہیں کہ مولا کی تاج پوشی ہے ہمارے۔ وہ جس میں سمٹی ہوئی الفت غدیر نہیں، وہ جس میں سمٹی ہوئی الفت غدیر نہیں، وہ جس میں سمٹی ہوئی الفت غدیر نہیں، ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں۔ وہ جس میں سمٹی ہوئی الفت غدیر نہیں، ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں۔ اور مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ وہ جس میں سمٹی ہوئی الفت غدیر نہیں، ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی لکیر نہیں۔ مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، انہیں خبر نہیں مجھ سا کوئی امیر نہیں۔ مجھے غریب سمجھتے ہیں یہ جہاں والے، انہیں خبر نہیں مجھ سا کوئی امیر نہیں۔ اب کیوں سنیے، ہماری بزم میں مفلس تو ہیں ضرور مگر، اب غریب ہوتا ہے مولا کیا کرے، ہماری بزم میں مفلس تو ہیں ضرور مگر، ہماری بزم میں مفلس تو ہیں ضرور مگر، خدا کا شکر یہاں کوئی بے ضمیر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بے ضمیر نہیں۔ ہماری بزم میں مفلس تو ہیں ضرور مگر، ہماری بزم میں مفلس تو ہیں ضرور مگر،
خدا کا شکر یہاں کوئی بے ضمیر نہیں، نہ مال و زر ہے، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں۔ سبحان اللہ، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں۔ نہ مال و زر ہے، جیسا نعرہ آنا چاہیے ویسا آیا نہیں۔ حیدر، 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 حیدر۔ جزاک اللہ۔ نہ مال و زر ہے یا علی، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، نہ مال و زر ہے، نہ منصب، نہ کوئی جاہ و جلال، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں، علی کا عشق ہی کافی ہے، ہم فقیر نہیں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، اور جب مقطع پیش کرتا ہوں ایک وضاحت دینی پڑ جاتی ہے مجھے کہ خدا کے بندو جو تخلص میں رکھتا ہوں نا، اس تخلص کے 4-5 شاعر ہیں پاکستان میں، اور 4-5 ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والوں کے پاس جب وہ تخلص آتا ہے، کبھی میرا کلام دوسرے کے نام سے، دوسرے کا کلام میرے نام سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب تخلص سنیں گے تو آپ کو میری مشکل خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرا تخلص یہی ہے بھائی، کیا کیا جائے۔ بروز حشر ظفر مند رکھنا ہے مولا، واہ واہ واہ، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، گناہگار ہوں پر منکر غدیر نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یا بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، بروز حشر ظفر مند رکھنا اے مولا، گناہگار ہوں پر منکر غدیر، گناہگار ہوں پر منکر غدیر نہیں۔ جانتے نا منکر غدیر کے ساتھ کیا ہوتا، بھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بھی بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ آئیے نعرے ولایت آپ نے سنا، ولایت پر ہی بات کر رہا ہے۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کیا ہے بھائی؟ کیونکہ قرآن مجید میں ولایت اچھے معنی میں بھی ہے، برے معنی میں بھی۔ ہاں ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اسی میں دیکھ لیجئے، اسی میں دیکھ لیجئے نا، اللہ ولی الذین، سورہ بقرہ نا، آیت الکرسی، جو بچے کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو یاد کرا دو، سب کو جانا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگر بچوں کو قرآن یاد ہوگا تو بچوں کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ قبر میں جا کے پتا چلے گا جب انسان کہتا ہے کاش اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیا ہوتا۔ اللہ کے بندو، ابھی بتا دوں گا کیا ہے قرآن، اس سے بڑا کوئی قصیدہ ہی نہیں ہے معصومین کا، اس سے بڑا کوئی قصیدہ، ایک قصیدہ میں پڑھوں، ایک اللہ پڑھے، کس میں زیادہ تاثیر ہوگی بتاؤ؟ تو قرآن مجید کیا ہے؟ اہل بیت قرآن کے فضائل بیان کرتے نظر آئیں گے، قرآن جگہ جگہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے نظر آتا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ہم جتنے فضائل مولا کے لاتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں اللہ کے بندو؟ قرآن ہی سے تو لاتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی دلیل علی کی ولایت پر لائیں گے تو کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے؟ قرآن سے۔ اس لیے پڑھاؤ بچوں کو قرآن، تاکہ قرآن سے دوستی کریں، جب ہم تم دنیا سے جائیں تو یہ بچے جب پڑھتے ہیں اس کا پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ سکھا دو بچوں کو نماز کو، کہ لوگ مولوی پھر نماز لے کے بیٹھ گئے، کیا کروں مجبوری ہے، قبر میں مجھے بھی جواب دینا ہے۔ سکھا دو نماز پڑھنا، کیوں؟ اپنے لیے، اپنے لیے، تاکہ دنیا سے جانا ہے تمہیں، جو بچے بھیجیں گے نا سارے ثواب، وہ اور کوئی سی میں ثواب نہیں ہوتا جو بچے بھیجتے ہیں، تاکہ بچے تمہارے لیے پڑھے۔ سمجھ میں آگے بات؟ چلیے چھوڑیے ان بات کو، آپ بور ہو جائیں گے، کیا لے کے بیٹھ گئے، نماز روزے کی باتیں ہیں، بھلا یہ بھی کوئی محفل میں کرنے کی باتیں، اکیلے میں کرنے کی باتیں ہیں تو کمرے میں بیٹھ کے نہیں قبلہ مجمع کو سنا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟
نہیں خیر یہ مجمع بہت اچھا ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بات تو آگے بڑھائیں، اسی آیت میں دیکھیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی، رسول بھی، علی بھی، اس آیت میں نہیں، آگے اس آیت میں تو صرف اللہ ہو ولی الذین، اللہ ولی ہے اس آیت میں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ولی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا نا ولی کے معنی کہ اللہ بھی ولی، وہ بھی ولی، اور کہیں ہے ولی اللہ، اللہ کا ولی، اور کہیں اللہ خود ولی ہے نا بھائی۔ علی ولی اللہ، اللہ کا ولی علی، اور اللہ خود ولی، اللہ خود بھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جن کا ولی ہے، کن کا ولی ہے؟ وہ لوگ جو مومن ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے کہ جو مومن ہیں۔ کیا کرتا ہے ان مومنوں کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر یہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوں تو اللہ انہیں موقع دیتا ہے کہ تاریکیوں سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ۔ یہ کچھ تو ہے نا نور، کوئی تو ہے نور، کہیں تو ہے نور جس کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے مومنین کہ آ جاؤ اس نور کی طرف، آ جاؤ اس نور کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ دیکھیں ولی کا دوسرا معنی آ گیا نا، اور جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ شیطان۔ طاغوت کا لفظ میں نے شیطان ترجمہ کیا، بھی طاغوت کے معنی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ولی کون؟ ان کے اولیاء کون؟ ان کے اولیاء ہیں طاغوت۔ یہ طاغوت کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ طاغوت کیا ہے؟ جس کو اولیاء قرار دیا، ولی قرار دیا اللہ نے قرآن میں، بس پتہ چل گیا نا کہ ولی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو اللہ بناتا ہے مومنین کے لیے، ایک کون ہے جو اللہ بناتا ہے، ایک وہ ہے جو یہ کفار بناتے ہیں، اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ طاغوت۔ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل ہو کے اللہ کے مقابلے میں جو طاقت آئے، اللہ کی بنائی ہوئی ولایت کے مقابلے میں جو اپنی ولایت رکھے، اللہ نے اس ولایت کو نام دے دیا کہ یہ طاغوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ پتہ چل گیا نا کہ جسے بھی بنایا وہ بات کی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ولی کون ہے یا کون ہے، یہ تو الگ بات، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ولایت کے مقابلے میں جو بھی اپنی بنا کر لائے گا وہ سب کی سب طاغوت، وہ سب کی سب کیا ہوگی؟ طاغوت۔ تو یہ طاغوت ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں نا آج کل آئی نا دریا میں کیا آئی ہے؟ طغیانی۔ سمجھ میں آیا؟ کیا آئی ہے دریا میں؟ طغیانی آئی ہے، پانی چھوڑ دیا بھارت میں، ہے نا؟ طغیانی آئی ہے، اور بے فکر ہو، کچھ کر نہیں سکتا، ہم جانتے ہیں۔ ہمارے حکمران ڈرتے ہو تو لڑتے ہوں، لیکن میں جانتا ہوں 22 کروڑ عوام نہیں ڈرتی ہے۔ ایمان سے ہمارا بچہ، میں نے تو دیکھا بچوں کا جذبہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا جذبہ دیکھا، کوئی نہیں ڈرتا۔ ڈرتا ہے کوئی نہیں ڈرتا بھائی۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں حکمران؟ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں نا، ان کے مفادات ہیں نا، یہ اس سے ڈر گا، اس سے ڈر گا، اس سے ڈر گا۔ خدا کے بندو علی والے نہیں ڈرتے۔ ابھی بتا رہا ہوں تمہیں، آگے چل کے بتا رہا ہوں، دنیا مثالیں دیں گے دلیل کے ساتھ، ایسے ہوا میں باتیں نہیں کروں گا آپ سے، ایک ایک بات کی دلیل دے کے جاؤں گا آپ کو۔ لہذا بے فکر رہو، اس ملک کو تو کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ 22 کروڑ عوام موجود ہے۔ بس ایک کمی ہے، اس کو پورا کر دو تو ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کمی کیا ہے؟ 65 میں ایک نعرہ تھا، بزرگ جانتے ہیں نا، جو میرے سن و سال کے ہیں یا میرے قریب ہیں، لگ بھگ ہیں، یا مجھ سے کچھ زیادہ ہے، مجھ سے کم جانتے ہو نا، 65 میں ایک نعرہ لگتا تھا، اور جب وہ نعرہ لگتا تھا دم نکل جاتا تھا بھارتیوں کا۔ کیوں نکل جاتا تھا دم؟ جانتے تھے کہ نعرہ ایسا ہے، بھگوان کو تو سب پکارتے ہیں، اللہ کو تو سب پکارتے ہیں، اللہ نے جس
جس نعرے کو، جس نام کو دشمنان دین کے لیے ہیبت قرار دیا، اس نعرے کا نام ہے نعرہ حیدری۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ نعرہ لگتا تھا نعرہ حیدری۔ تو علی اس طرح مدد کرنے آتا تھا کہ بھاگتا تھا دشمن اور چلاتا ہوا بھاگتا تھا کہ ایک فوج یہ ٹینکوں پر ہے، یہ گھوڑوں پر سوار کون چلے آ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ وہ نعرہ تھا، علی کا نعرہ تھا جس نے تمہیں عزت دی۔ وہ ایک ملعون آیا، فنا فی اللہ ہو گیا ہوا میں، ہڈیاں بھی نہیں ملی، جبڑا بھی نہیں ملا اس کا، دانت بھی پتہ نہیں گدھے کے گاڑ دیے لے جا کے۔ اس نے یہ حرکت کی، نعرہ لے لیا۔ جب سے نعرہ لیا، واپس لیا، کیا ہوا؟ مشکلات، آج تک مشکلات۔ تو ہم نے تو حل بتا دیا سیدھا سادہ۔ آج بھی یہ نعرہ واپس دے دو، دیکھو کیا حالت ہوگی دشمن کی، کیا حالت ہوگی۔ جو دیر سے ہونے والی اس کی شکست ہے وہ جلدی ہو جائے گی۔ شکست تو بہرحال ہر حال میں ہوگی، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو حکومتوں سے میرا جھگڑا ہے، زمین میری ہے نا؟ یہ ہمیشہ یہ چوتھے امام کا دیا ہوا اصول یاد رکھا کرو کہ حکمرانوں سے جھگڑا ہے، وطن اپنا ہے، زمین اپنی ہے نا۔ حاکم بنی امیہ تھے، لیکن چوتھے امام نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا دے کر بتایا کہ نہیں، ان سے جھگڑا ہے نا ہمارا، ان سے جھگڑا ہے، سرحدوں سے جھگڑا نہیں۔ سرحدیں ہماری، ملک ہمارا، خدا کے بندوں چپے چپے پر ماتم کیا ہے، غازی کا علم اٹھایا ہے، ایسے زمین کو جانے دیں گے کیا؟ ایسے جانے دیں گے کیا؟ نہیں۔ اگر کوئی بہکاتا بھی ہے تو بہکاوے میں مت آنا، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ شیعان حیدر کرار کا ملک ہے۔ یہ ملک محمد و علی کی دین ہے، یہ ملک فاطمہ کی مدد کی دین ہے، کسی کے باپ سے خیرات میں نہیں لیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تمہارا ملک ہے تمہارا، اور کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ جو کل بھی دشمن تھے، کل بھی مخالف تھے، کل بھی غدار تھے، وہی آج بھی غدار ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے کیا اعلان کیا کہ حکومتوں سے جھگڑا ہے، حکمرانوں سے جھگڑا ہے، وطن میرا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کا بننے دیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، ہم ہی بچانے والے بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب لگاؤ نعرہ حیدری تو پتہ چلے مجھے، ہاں تم بیٹھے ہو، میری بات پسند آئی۔ جزاک اللہ۔ آئیے بات کو آگے بڑھا لیں، تو پتہ چل گیا نا، بات ہو رہی ہے کہ دو قسم کی ولایت قرآن نے بتا دی نا، ایک اللہ نے بنایا، ایک کفار نے اپنے سر پہ بنایا۔ طاغوت پہ بات ہوئی، طغیانی سے بات شروع ہوئی، کہاں پہنچ گئی دیکھی ہے نا؟ ابھی دیکھیے اور کہاں جائے گی، ابھی یمن جائے گی، شام جائے گی، بحرین جائے گی، لبنان جائے گی، عراق جائے گی، بات سب جگہ چلی جائے گی۔ جانا بھی چاہیے نا، حق ہے نا؟ ان مجاہدوں کا حق ہے یا نہیں؟ جو مٹھی بھر ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں، ان کے اتحادوں سے لڑ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ 39 دن والے اور تھے، ہم 40ویں دن والے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ سامراج بڑھتا جا رہا تھا نا، ہر جگہ بڑھ رہا ہے، گھس رہا ہے، مار رہا ہے۔ سمجھ میں آیا 39 دن اور 40ویں دن کا کیا چکر ہے؟ پہنچ گئے نا؟ یہی سوچ کے ادھر بھی گھسے تھے شام میں، یہی سوچ کے عراق میں گھسے، یہی سوچ کے یمن میں گھسے۔ اب جب ادھر سے جواب آیا تو حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ ہم 41 ملکوں کے سورما، 41 ملکوں کے سورما، پیچھے امریکہ بہادر، فرانس بہادر، برطانیہ بہادر، اسرائیل بہادر، سارے تھے نا، اس کے باوجود مار کھائی نہیں کھائی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تک جن سے تم لڑتے رہے وہ تھے 39 دن والے جو جاتے رہے خیبر میں
میں آ گیا؟ اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، آخری فتح تمہاری ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مت گھبرانا، مت پریشان ہونا، کسی بات سے مت پریشان ہونا، اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور آثار بھی نمایاں ہو گئے اللہ کے وعدوں کے پورے ہونے کے۔ لہذا بے فکر رہو، نہ اس زمین کو کچھ ہوتا ہے، نہ اس وطن کو کچھ ہوتا ہے، اس پر حیدر کرار کے نعروں کا سایہ ہے، وہ ہم نے دیا ہے۔ الحمدللہ کوئی لگائے نہ لگائے، اس کی گلی گلی علی علی کے نعروں سے گونج رہی ہے، اور خصوصاً ان تاریخوں میں گونج رہی ہے کہ نہیں گونج رہی؟ کوئی محلہ نہیں ہوگا جہاں علی علی نہ ہو رہا ہو۔ تو بے فکر رہو، بے فکر رہو، اس زمین کو کچھ نہیں ہوتا، اس فضا کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ہماری جانیں جا سکتی ہیں چلی جائیں، زمین کو کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ کہ اس کا مسئلہ ہی ایسا ہے، اس کا مسئلہ ہے 14 والا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ 14 والا، اس کا مسئلہ ہے 72 والا، اس کا مسئلہ ہے محمد و علی و فاطمہ والا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے بات کو آگے بڑھائیں۔ طغیان یعنی سرکشی، طغیانی یعنی سرکشی، سرکش ہو گیا، موجیں سرکش ہو گئی، طغیانی آ گیا، موجیں میں سرکشی پیدا ہو گئی، اس کا نام ہی سرکشی۔ طاغوت یعنی سرکش، طاغوت یعنی یہ لفظی معنی بتا رہا ہوں۔ قرآن میں طاغوت کے کیا معنی ہیں اصطلاح میں؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، بغاوت کرے، اسے کہتے ہیں طاغوت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے، بغاوت کرے، اسی لیے کہا کہ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنا سرپرست کسے بنایا؟ طاغوت کو بنایا۔ تو اب دیکھ لو نا، دنیا کے نقشے پہ تلاش کر لو کہ کون کون ہے جس نے طاغوت کو اپنا سرپرست بنایا ہے۔ نام کچھ بھی رکھ لے، غلام محمد رکھ لے، غلام احمد رکھ لے، لیکن عمل میں اگر طاغوت سے رشتہ جوڑا ہے تو کیا قرآن نے کہا والذین کفروا، یہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے رشتہ کفار کے ساتھ جوڑا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، یعنی کفار کو اپنا سرپرست بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ اپنا اولیاء بنایا، اپنا سرپرست بنایا، اپنا ولی بنایا۔ جبکہ اللہ نے ولی کسے بنایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ کیا کرتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو ولایت کا ایک معنی معلوم ہو گیا؟ معلوم ہو گیا نا کہ اگر اس طرف چلا جائے، اسی لیے گلی گلی میں پھرتے رہتے ہیں، لباس ہو تن پہ انہوں کا ولی جا رہا ہے، ہاں بھائی ہوگا یہ وہی والا ولی ہوگا، بھائی ادھر ہی لے جائے اس کو۔ آئیے اب بتائیں قرآن نے، اللہ نے جو ولایت اپنی طرف سے جس ولایت کا اعلان کیا ہے وہ ولایت ہے کیا؟ پھر آپ کو غدیر خم میں لے آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم دیکھ رہا ہوں، گھبرائیے گا مت، 2-2.5 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں 2-2.5 گھنٹے ہی نہیں، میں 3-4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ پریشان مت ہو۔ اچھا کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ سونا شروع کر دیا، سو جا بھائی، آرام سے جھوم رہا ہے، آنکھیں بند ہے، یہ گرنے والا ہے، سنبھالو بھیا، گیا کام سے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بھائی میں کوئی لوری تھوڑی دے رہا ہوں کہ میری آوازیں سن کے سو رہے ہو، سارا مجمع جاگ رہا ہے، وہ سو رہے ہو۔ خدا کے بندوں، میں اتنی محنت کر کے آئے ہوں، اتنی دور سے بلایا گیا ہوں، آپ سو رہے ہو آرام سے میرے سامنے، میں سونے دوں گا کیا؟ میں نہیں سونے دیتا ایسے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اللہ نے کسے کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے مومن و ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی۔ یہاں بھی ولی کا ذکر آ گیا نا، صاحب امر، اولی الامر یعنی صاحب امر کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر کیا ہے بھائی؟ اولی الامر جو حاکم وقت ہوگا وہ اولی الامر ہوگا۔ یہ ہمارے کچھ دوستوں نے ملا کے مطلب کا آ جائے تو اولی الامر ہو جاتا ہے۔ سن 77 میں جو آیا وہ ہو گیا اولی الامر، اور جب ملا کی
مرضی کا نہیں آیا تو کہا نہیں بھائی یہ طاغوت ہے دونوں ایک ہی، پہلے والا بھی یہ بھی ایک ہی ادارے سے سب ہیں، لیکن ملا کا بڑا مسئلہ ہے، ملا حکومت میں شامل ہو تو ہر حکومت قبول۔ اب تو سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھے کیا؟ ملا حکومت میں شامل ہو تو ہر ظالم کی حکومت قابل قبول، اور ظالموں کو بھی اس کی ملائیت قبول۔ ظالم بھی کہیں گے اس سے اچھا مولوی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نا، کیونکہ آپس میں چل رہا ہے نا معاملات۔ اب دیکھو ظاہری طور پہ مانو یا نہ مانو، تمہارے دل کہیں گے کہ جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، ہے نا بھائی؟ جس سے بھی بولے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن وہ ڈھونڈتے ایسی ملا کو ہیں جو ہماری بات مان لے، ہے نا؟ تو ملا کی مرضی کا ہے حاکم، تو ملا حکومت میں بھی شامل، ملا مزے بھی اڑا رہا ہے، ملا مزے بھی کر رہا ہے، ملا حکومت میں نہیں ہوا تو ملا نے کہا توہین رسالت۔ اب تو سمجھ میں آ گئی یا اب بھی نہیں آئی؟ تو ایسے ہی لوگوں نے اولی الامر بنانے شروع کیے، بنی امیہ کے حکمران اولی الامر، بنی عباس کے اولی الامر۔ جب اپنی مرضی کا نہیں آیا کہا نہیں یہ اولی الامر نہیں ہے، کیوں؟ تیری مرضی کا نہیں ہے، ہٹا دیا اس لیے، تو اسمبلی میں نہیں گھسا اس لیے، تو دربار میں نہیں گھسا اس لیے۔ ارے ان میں فرق کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آیا، صرف چہرے بدلے ہوئے نظر آئے۔ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آیا، ہمیں تو صرف چہرے بدلے ہوئے نظر آئے، نام بدلے ہوئے نظر آئے، باقی سب کچھ وہی ہے بھائی، سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ لیکن ملا کی مصیبت ہو گئی، وہ نے کہا نہیں چلانا ہے، تیری چلانی ہے۔ کبھی حق کے لیے نکلا، کبھی حق کی حمایت کے لیے نکلا، کبھی مظلوم کی حمایت کے لیے نکلا، کبھی بے گناہ مقتولوں کے لیے نکلا۔ نہیں نکلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اولی الامر کا یہی معنی معلوم ہے کہ اپنی مطلب کا حاکم، اپنے مطلب کا حاکم ظالم ہو، بھلے انگریز ہو۔ آپ کو نہیں پتا، تاریخ پڑھیے، ہندوستان کو جب انگریز قابض ہوا تو ایسے بدبخت ملا بھی تھے جنہوں نے انگریز کو بھی اولی الامر کہا تھا۔ اسی کے باپ دادا جو آج بیٹھا ہے، جس کی طرف اشارے کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی ہاں، اسی کے باپ دادا نے کہا تھا خبردار انگریز کے خلاف مت کھڑے ہونا، اولی الامر ہے۔ کیا ہے؟ اولی الامر حاکم وقت ہے، اس کے خلاف کھڑے نہ ہو۔ تاریخ تو پڑھو، اور کہاں سے پڑھے؟ نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ دکھائی جاتی ہے، گرد و غبار میں چھپ گئی پاکستان کی تاریخ، گرد و غبار ڈال دیا گیا بر صغیر کی تاریخ پر، جیسے اسلام کی تاریخ پہ گرد و غبار ڈالا گیا۔ حق کو باطل، باطل کو حق بنا کر پیش کر دیا گیا لوگوں کے سامنے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پاکستان کی تاریخ دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا، اسلام کی تاریخ کے ساتھ لوگوں نے کیا کھیل کیا، یہ یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہاری آج کے دور میں ایسے جناب ذرائع موجود ہیں، اس میں آنکھوں میں دھول جھونکتے نہیں، جھونک رہے ہیں نا آنکھوں میں دھول۔ تو اولی الامر، خدا کے بندو قرآن سے تو پوچھو کہ اولی الامر کیا ہے؟ اولی الامر کی تعریف تو کرے گا یا جو اولی الامر بنا رہا ہے وہ کرے گا؟ کس کا حق ہے یہ؟ کس کا حق ہے یہ؟ جو بنا رہا ہے اس کا حق ہے نا اولی الامر یعنی صاحب امر۔ پروردگار یہ امر ہے کیا؟ یہ امر کیا ہے؟ یسألو، اب جلدی جلدی چلیں گے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ رسول آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ یہ امر ربی میں سے ہے۔ کل امر ربی نہیں، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح، ایسے ہی ہے نا، روح بھی امر ربی میں سے۔ پروردگار پھر امر سمجھ میں نہیں آیا، روح بھی امر کے تابع ہے۔ روح کس کے تابع ہے؟ امر کے تابع ہے۔ امر کیا ہے بھائی؟ امر کیا چیز ہے؟ انما امرہ، سورہ یاسین کا حوالہ دے رہا ہوں، ویسے 2-3 جگہ یہ تعریف لکھی ہے امر کی، لیکن سورہ یاسین کے حوالے سے تعریف بتا رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ واضح طور پہ انما کے ساتھ امر کی تعریف بتا رہا ہے پروردگار کے پاس۔ امر یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کر لے، کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ ارادہ ربی، امر کیا ہے؟ ارادہ ربی کا نام ہے امر۔ اب یہ ارادہ جہاں بھی اللہ دے دے امر ہے، پر جس کے پاس یہ امر ہوگا اسی کا قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تلاش کرو تم میں کون ہے جس
سے بھی آسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. اس رات میں ملائکہ بھی آتے ہیں, روح بھی آتی ہے, ہر امر کو لے کے. کہاں آتی ہے؟ کدھر آتی ہے؟ مکے میں. تو جاؤ مکے میں مانگو, پاکستان میں کیوں مانگ رہے ہو؟ شب قدر تو دنیا میں ہر جگہ منائی جا رہی ہے نا, تو بھئی وہاں جاؤ نا جہاں امر آ رہا ہے, تمہیں وہیں حصہ ملے گا. لیکن نہیں, لاشعوری طور پہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ امر ایسا ہے کہ جہاں بھی اترے گا مجھے میرا حصہ ملے گا. افریقہ میں رہتا ہوں, امریکہ میں رہتا ہوں, آسٹریلیا میں رہتا ہوں, کہیں بھی رہوں گا, ہر جگہ شب قدر. دلیل کیا ہے؟ مکے میں جس وقت شب قدر ہے, میریاں پہلے ختم ہو چکی ہے نا, اور پھر امریکہ تک تو 12 گھنٹے کا فرق, یعنی 24 گھنٹے شب قدر کا سرکل چل رہا ہے نا. ہر انسان بھئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے بھئی شب قدر تو ختم ہو گئی, مکے میں ختم ہو گئی شب قدر, اب میں کیا کروں؟ بھئی وہاں تو دن تھا نا, رات تھی, لیکن وہ جانتا ہے کہ نہیں, میری شب قدر جبھی شروع ہوگی جب میریا سورج غروب ہوگا. ایسا ہی ہے نا, میریا جبھی. اسی لیے پوری دنیا میں جہاں بھی ہے مسلمان شب قدر منا رہا ہے کہ نہیں منا رہا. کیوں؟ جانتا ہے کہ جہاں بھی اترے گا امر, تو خدا کے بندے امر کہیں تو اتر رہا ہے نا. نہ مکے کا ذکر, نہ مدینے کا ذکر, مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ امر آ رہا ہے, امر آ رہا ہے. یہی اسی لیے تو حکم دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی. یہ اولی الامر کی آیت بتا رہی ہے کہ امر کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک اولی الامر ہونا چاہیے. ہر زمانے میں محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بس مشکل مرحلے سے گزار دیا میں نے آپ. ہر زمانے میں ایک نہ ایک اولی الامر ہونا چاہیے, ورنہ امر کہاں آ رہا ہے؟ اولی الامر کی آیت بتا رہی کہ صاحب امر ہے کوئی جس کے پاس امر اتر رہا ہے. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے, لیکن یہاں پہ روکا میں نے. اب سمجھ میں آ گیا کہ کون ہونا چاہیے ولی؟ جس کے پاس یہ امر ہو. معبود کچھ تو نشانی بتا دے بھئی, 2-3 نشانیاں تو بتا دی. اطیع اللہ و اطیع الرسول, ولی لوگ یہ دیکھو کہ امر کس کے پاس ہے. امر, روح امر کے تابع ہے. روح کس کے تابع ہے؟ امر کے تابع. بھئی وہ تو 10 امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے چیزیں بتائیں کہ ایک دوسرے سے طاقتور, ان میں بھی آخری کیا بتایا تھا؟ امر. امر ربی, رب نہیں, امر ربی, امر ربی. تو روح امر کے تابع ہے نا. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روح جو ہے وہ امر کے تابع کیسے ہے. روح امر کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہو کہ جس کے پاس امر ربی ہے نا, اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس امر ہے, اللہ نے دیا ہے نا, مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا, مردے کو زندہ کیا, ٹھوکر ماری, قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم کے ختم ہو, کھڑا ہو جا, زندہ ہو جا. اللہ کے حکم کی شرط لگائی, مگر مردے کو زندہ کر کے بتایا کہ یہ امر اللہ نے مجھے دیا ہے, میں صاحب امر ہوں. ہر نبی کو جتنا مناسب سمجھا اتنا امر دیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو طاقت عیسیٰ کے پاس ہو وہ محمد عربی کے پاس نہ ہو. سارے مسلمان بتاؤ, جو طاقت عیسیٰ کے پاس ہو, موسیٰ کے پاس ہو, داؤد کے پاس, سلیمان کے پاس, سلام اللہ علیہم اجمعین, ابراہیم کے پاس, اسماعیل کے پاس, ان تمام انبیاء کے پاس, ذوالقرنین کے پاس, خضر کے پاس, جتنوں کے پاس یہ امر ہے. اب مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے پاس وہ امر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو نہیں تو پھر دوسرے نبی کو رسول پہ سبقت ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر اس بات کے قائل ہو کہ نہیں وہ سارے امر نہیں ہے تو پھر ہر اس نبی کو جس کا امر رسول کے پاس نہیں اس کو سبقت ہوگی. جبکہ ایسا نہیں, جس نبی نے ہر نبی نے جب تک رسول کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا اسے نبوت نہیں ملی, اسے رسالت نہیں ملی. اور سنو, رسول کی رسالت کا مطلب, کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ کہ ہر امر کی گواہی دے رہا ہے کہ جتنے بھی امر ہیں یہ سب رسول کے پاس ہیں. اسی لیے رسول عالمین کا رسول ہے.
رہا ہوں، ابھی 1 منٹ دیجئے مجھے، ابھی آپ کی خاموشی کا خاتمہ ہوتا ہے. بتائیے ہر شے پر حاکم ہے یا نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً عالمین کا رب ہے نا، عالمین کا وہ رب یا عالمین کا رسول. بس اب سنو، غدیر خم میں جب اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا. ابھی رکو یہیں پہ، جس کا میں مولا نہیں. سوالیہ بنا دو اس کو. تھوڑی سی بھی جو عربی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے. قبر میں سوال بھی ہوگا نا، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ من نبیوں کا، کون ہے تیرا نبی؟ من اماموں کا، کون ہے تیرا؟ ایسے ہی ہے نا. من سوال کے لیے آئے قرآن مجید میں ہی من. تو اب یہاں سوالیہ کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. من کنت مولا، جس کا میں مولا نہیں، اس کو سوالیہ بنا دو. جیسے اللہ کے رسول مجمع سے سوال کر رہے، بتاؤ من کنت مولا، کس کا میں مولا؟ سرکار یہ ہے مسئلہ جہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. آپ کہہ رہے ہوں کہ غدیر کا جشن ہے اور کیا کیا بیان کر رہے ہیں مولانا، غدیر پہ آئے نہیں رہے. وہ نہ بیان کرتا تو غدیر کی اہمیت کیسے معلوم ہوتی ہے آپ کو؟ من کنت مولا، کس کا میں مولا. اب پوچھو ملا سے کہ رسول کس کا مولا ہے. تم انبیاء کی بات کر رہے ہو، پیغمبروں کی بات کر رہے ہو، رسولوں کی بات کر رہے ہو، اور خدا کے بندو محمد عربی اللہ کے بعد عالمین کی ہر شے کا مولا ہے. اگر یہ ایمان نہیں تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. ہے نا؟ من کنت مولا، جیسے اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے کس کا میں مولا، بتاؤ کس کا میں مولا. تو کائنات میں ہر شے کا مولا ہے یا نہیں؟ بس جب یہ اقرار لیا من کنت مولا، کس کا میں مولا، اب کہہ دو جس کا میں مولا فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. بر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ حیدری یا حسین. بات واضح ہو گئی؟ کیوں پہلے قید لگائی من کنت مولا؟ جب تک من کنت مولا سمجھ میں نہیں آئے گا اگلا جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے من کنت مولا. کس کا میں مولا بتاؤ. تو بس جس کا میں مولا، ہر اس کا کوئی شرط لگائی. ہاں ایک شرط لگائی تو ہم بھی لگاتے ہیں، لا نبی من بعد، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے علی. باقی سارے اختیارات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ اختیارات نہ ہوتے تو مبارکباد دینے والوں کی لائن کیوں لگتی؟ بھائی اعلان ہونا تھا، ہو گیا، چلے گئے. تاریخ کہتی کہ 3 دن وہاں رکے رہے. 3 دن کیوں رکے رہے بھائی؟ سارے حجاج کرام 1,24,000 حجاج کرام جحفہ کے پاس، جحفہ جو میقات ہے، جحفہ سے 5 کلومیٹر ہے یہ وادی غدیر خم جو ہے، اور خاردار ببول کے درخت ہیں، کانٹے پتھر کچھ بھی نہیں ہے، آج بھی کچھ نہیں. جحفہ نہیں ہے غدیر خم، یاد رکھیے گا. اکثر وہ زائرین کو قافلے والے جحفہ پہ لے آ کے بتا دیے غدیر خم، ایسا نہیں ہے. غدیر خم وہاں سے کتنی دور ہے؟ جحفہ سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر دور وہ وادی بنی ہوئی ہے جہاں اللہ کے رسول نے ٹھہرایا تھا کانٹوں پہ، کنکروں پہ، پتھروں پہ نہیں بیٹھے. کیوں؟ تاکہ سوئے نہیں کوئی، جیسے میری مجلس میں سو رہا ہے، جیسے میری تقریر کے دوران سو رہا ہے، کیونکہ فرش آرام دہ ملا ہوا ہے نا، سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے. تو غدیر خم میں سو نہیں سکتا. کیوں؟ ادھر جھکتا ہے کانٹا چپتا ہے، ادھر جھکتا ہے کانٹا چپتا ہے. سیدھا بیٹھ بھائی. اب وہ سیدھا بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی جلدی اعلان ہو. رسول نے خیمہ لگایا، ممبر ہے، پالانوں کا ممبر بنا. ایسا ممبر ایک ہی بار بنا اور علی کے لیے بنا، پھر نہیں بنا. پالانوں کا جب کہا تھا نا ممبر بناؤ تو لوگوں نے کہا تھا اللہ کے رسول مدینے سے تھوڑی لے کے چلے تھے، نہ مکے سے لے کے چلے تھے، ممبر ہے کہا. کہا اچھا اونچوں کے پالان اتارو، ان کا بناؤ، اتنا اونچا بناؤ کہ ایک ایک آدمی مجھے دیکھے. کہا حضور وہ تو بہت سارے نکل گئے آگے. کہا بلا کے لا، جاؤ گھوڑوں پہ دوڑو، سب کو واپس بیٹھو، سب کو واپس. اور بہت سارے بھی آ رہے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے.
سب کو آنا ہے. تو سستی سے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے اس کو بھی لاؤ یہاں مرکز میں لاؤ. جو آگے نکل گیا اس کو بھی واپس کھینچ کے لاؤ. کہاں دوڑا جا رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ علی کی ولایت کو اللہ کے رسول نے مرکز بنایا. قیامت تک کے لیے شیعہ نے حیدر کرار کو پیغام دیا گیا، خبردار نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا نہ پیچھے رہنے کی کوشش کرنا، مرکز میں جمع رہنا. بے شک. جو آگے بڑھے گا وہ بھی ہلاک، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی. انتظار کیا، اعلان کیا، خیمہ لگوا دیا. اب وہ تو آپ سنتے رہے اعلان، مجھ سے پہلے بھی تقریر اگر ہوگی اب اور بھی سن لیں گے. ابھی آگے کی بات سننے سے اب وہ جناب بے چینی شروع ہوئی کہ یہ کیا ہوا بھائی. ہم تو اس آسرے میں تھے کہ چلو بے رسول کے بعد اولاد تو ہے نہیں، کوئی کچھ نہ کچھ چکر چلائیں گے، کر لیں گے قبضہ. یہ تو اعلان کر دیا علی کی ولایت کا. من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا. ہر اس کا یہ علی کوئی قید ہی نہیں لگا کہ مولائیت میں نبی نہیں ہے لیکن مولائیت میں وہی حق ہے، علی کو حق ہے. اگر یہ اختیارات علی نہ بتاتے کسی کو تو کوئی جنگ کا میدان چھوڑ کے جاتا نہیں. یاد نہیں آیا آپ کو؟ ایک جنگ میں ایسے ہی ہوا تھا، جب میدان نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے تو اللہ علی نے پیغام بھیجا تھا کہ عزت سے چلے جائیں، نہیں تو میں وہ حق استعمال کر لوں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے دیا. اور جب یہ پیغام پہنچا ہے تو جس کو پیغام دیا گیا تھا وہ سیدھے چپ چاپ. کیوں؟ معلوم تھا کہ اگر علی نے مجھے خارج کر دیا رسول کے دائرے سے تو باہر نکل. اب بھی جو نہیں سمجھا تو جو سمجھ گئے ان کو بتا دینا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ اختیار، یہ ولایت کا اختیار. خیمہ لگایا، اعلان نہیں کیا. کیوں؟ کوئی نہ کوئی مکر بھی سکتا ہے. نہیں، آؤ علی کو مبارکباد دو. سب علی کو مولا بننے کی مبارکباد دو. کوئی اس حدیث کے تعبیر کر سکتا ہے، معنی ادھر ادھر کر سکتا ہے، لیکن قول کا ممکن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خدا کے بندو ہر حدیث میں گڑبڑ کی، اس میں نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ واحد حدیث ہے، واحد حدیث جس کے راوی 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 صحابہ کرام اور پورے عالم اسلام سے آئے تھے. بصرہ، شام، یمن، کوفہ، جہاں جہاں تک اسلام تھا سب جگہ سے آئے تھے. سب جگہ پیغام لے کر جانا تھا کہ رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا. 1 گھنٹے میں تو مبارکباد نہیں دے سکتے 1,24,000. خیمہ لگا، علی بٹھا دیے گئے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. بخن 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 لکا ابن ابی طالب. اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک مبارک. آج تو آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. ایسے ہی ہے نا. اور باہر ایک اور بھی کھیل ہوا. کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نا کہ یہ کیا ہے، وہاں بھی علی، یہاں بھی علی، ہر جگہ علی. اب وہی والا پھر مصرع یاد آ جاتا ہے کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے گی. ایسے ہی ہے نا، اور کیا کہیں، یہی ہے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جاؤ. ہماری بلا سے ہمیں کیا، ہم تو خود ہی یہ کہتے ہیں جو علی کا دشمن ہے وہیں جاؤ سارے. وہ جائیں گے بھی وہیں، بے فکر رہیے آپ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ. خیر، اب وہ جناب آپس میں مشورہ کیا کرے بھائی، کیا کیا جائے، اعتراض کیسے اٹھایا جائے. تو دیکھا علی کے بغض میں سب سے زیادہ پختہ اور احمق کون ہے، تو وہ مل گیا حارث بن نعمان فہری، بنی فہر کا. اس کو انہیں تیار کیا ہے نا، جیسے برین واشنگ نہیں کرتے ہیں، خود کش بمبار بنا دیا. تو جا بھائی. سب سے جاہل تھا، احمق تھا. اور آپ دیکھ لیجیے ان کی پہچان ہی ہوتی ہے، پہلی پہچان ہی ہوتی ہے کہ جاہل ہوتے، اپنا دین بھی نہیں پتا ہوتا. کئیوں کو تو میں نے دیکھا اپنا دین بھی نہیں معلوم. احمق اتنے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں جا رہا ہوں، جنت میں جا رہا ہوں جہنم میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ کسی نے جہنم سے خواب میں آ کے، جس ملا نے تیار کیا تھا اس کو آ کے خواب میں کہا کہ خدا کے بندے تھوڑا بارود کم باندھا کر، تو نے زیادہ باندھ دیا تھا، میں جنت سے آگے نکل گیا، جہنم میں جا کے گراؤں. سمجھ آئی بات؟ آپ کیا کریں، میں سنانے والوں نے سنایا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں کیا کیا، اب بنانے والے تو سب بناتے ہی ہیں بھائی. آج کل صبح شام یہی کام ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، ٹیلی فون کے اوپر، موبائل پر یہی کام ہو رہا ہے، بنانے والے بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک بلی تھی بھائی.
انہوں نے کہا بھائی باندھا کر بارود. آگے نکل گیا میں تو بہت ہی جہنم میں جا کے گراؤں. خیر بات ہم کچھ اور کرے تھے. تیار ہوا پہلا خودکش بمبار تیار ہوا علی کی ولایت کے خلاف. علی کی مولائیت کے اعلان کے خلاف تیار ہوا. بس آخری جملے ہیں. آیا داخل ہوا بڑی بدتمیزی والے لہجے میں, جیسے ہوتا ہے جاہل جب آدمی آتا ہے اس کو خود پہلے ہم پر یہ سارے احکام مسلط کیے, ہر جگہ علی کو بھیجتے رہے, علی کو بڑا بناتے رہے, اب اپنے بعد علی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے تھے. کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آتا تھا, کبھی کبھی آیا ہے غصہ, لیکن یاد رکھو علی کے باب میں رسول کو کوئی کچھ کہتے رسول کو غصہ نہیں آتا تھا, لیکن علی کو کوئی کچھ کہہ دے جانتے ہیں نا رسول کے علی کیا ہے, غصے میں آ گیا. اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوا ہے وہی کے حکم کی بنا پر ہوا ہے, میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا. تو غصے میں باہر نکلتا ہوا کہتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے علی کے مولا بنانے کا تو بس آسمان سے پتھر آئے مجھے ہلاک کر دے. ارے بدبخت, تو نے مانگا بھی تو علی کی دشمنی میں مانگا عذاب. اللہ اپنے دشمنوں کو عذاب دیر سے دیتا ہے یا کچھ کو دیتے ہی نہیں, مرنے کے بعد رکھا ہوا وہاں دے گا, وہاں دیتا ہے نا. لیکن علی کی دشمنی میں جس نے بھی عذاب مانگا اسی دنیا میں حارث کا انجام دے کر بتایا کہ علی کی دشمنی میں عذاب نہیں مانگنا, قدرت دیر نہیں لگاتی. ادھر نکلا ادھر آسمان سے پتھر آیا, سر میں پڑا, جسم کو پار کرتا ہوا زمین میں, اور وہیں ڈھیر ہو گیا علی کا دشمن, ہو گیا ڈھیر. اب جنہوں نے چڑھا کے بھیجا تھا نا جلدی سے لائن میں لگ گئے مبارکباد والی, فوراً لگ جاؤ لائن میں, بھیا دیکھ لیا اشر جاؤ سیدھے لگ جاؤ, سب نے چپ مبارکباد دو, جان چھڑاؤ, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ بس یہ 3 دن کیوں روکا؟ آخری بار 2-3 منٹ آپ کی زحمتیں تمام. کیوں روکا یہ 2-3 گھنٹے, اتنی تاخیر کیوں کی؟ یاد رکھیے جو مومنین حج کر کے آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں, اور جو نہیں گئے دعا کیجئے سب مل کے مولا کے صدقے میں جائیں, سب حج کریں. حج پہ جائیں گے بڑی بڑی زیارتیں, حج کی تمنا کیا کرو. خدا کے بندو وہیں پر تو رکن یمانی ہے, وہیں ہے نا جنت البقیع جنت المعلی, رکن یمانی سب تو وہیں ہے. وہ شگاف کا نشان بھی ادھر ہی ہے. دعا کیا کرو, تمنا کیا کرو حج پہ جانے کی, دعائیں کیا کرو, کروایا کرو کہ پروردگار مجھے حج و زیارات نصیب فرما. سمجھ میں آگئی بات؟ تو جو حج پہ گئے نا ان سے پوچھو جو واپسی ہوتی نا, ابھی واپسی ہو رہی نا, ایک دن ان کو 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. جدہ ایئرپورٹ پر جو پڑا, جب یہ پتہ چل جائے کہ فلائٹ ہو گئی 6 گھنٹے لیٹ, تو PIA کی شامت آ گئی, اس کے دفتر پہ وہیں اٹیک, اپنا حج وہیں چھوڑ آتے ہیں, وہیں قبول کروا کے آتے ہیں. اور بھی 6 گھنٹے گیا, PIA تو ماشاءاللہ 1-2 دن خبر ہی نہیں لیتی. یہ ناچیز بھی پھنس چکا ہے نا, جدی ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے, پیسے ختم ہو گئے, اس سے مانگ, چائے پی, کھانا کھا, کیا کرے, فلائٹ ہی نہیں مل رہی. وہ جو فلائٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ایسے جھگڑا ہو رہا ہے جیسے W11. یقین مانے دوڑنے لوگا, وہ مینیجر سوچ رہا ہے کہاں بھیجوں, لاہور بھیجوں, کراچی, یعنی کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے کہاں بھیجنا ہے. جدھر کے لوگوں کا زیادہ زور چل گیا اسی شہر بھیج دیا, جا بیٹھا اسلام آباد میں. یقین مانے میں پریکٹیکل بات آ رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بھی حلہ بول کے کراچی پہنچایا تھا جہاز کے جواب. کراچی والے پہلے بل پڑھنا آپ کی, جیسی جہاز ہے نا پہنچ کے پہنچ دو کراچی بھیج دو, وہ نے کہا چلو ان کو بھیج دو, یہ پہلے آ گئے. یہ حال ہوا تھا میرے ساتھ خود. تو اب بتائیے جلدی ہے, کیوں جلدی ہے جانے کی؟ تاکہ بھائی وہ حاجی انتظار کر رہے ہیں, وہ استقبال کرنے والے, پورا گاؤں آیا ہوا ہے ڈھول لے کے ماشاءاللہ, ناچ گا کے حاجی صاحب کا استقبال ہوگا. حاجی صاحب آ رہے بھائی, ڈھول والے, بھنگڑا ڈالنے والے سارے پہنچے ہوئے بھائی, کو حاجی صاحب حج کر کے آ رہا ہے بھائی. اب تو ویسے ہی اگلے پچھلے معاف ہو گئے, جو کر رہے کرو, پچھلے تو معاف کرا کے اگلے کہاں سے معاف ہو گئے خدا کے بندو, کہ اگلے گناہ بھی معاف کرا کے آ رہے, لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ حاجی ہو گیا, الحاج ہو گیا. ایسے ہوتا ہے کیا؟ لیکن جناب حاجیوں کو ہوتا یہ کہ جب آتے ہیں نا تو تکلیف کا واقعہ پہلے آ جاتا ہے. ارے بھائی یہ مصیبت, ارے یہ ہوا, اور بعد میں باقی باتیں اذیتیں یاد رہتی ہیں. جو تکلیف ہوگی نا تجربہ ہے, کسی سے پوچھ لیجیے گا. اب جب فلائٹ لیٹ ہو 1 دن 2 دن,
اور کراچی ایئرپورٹ یا لاہور یا جہاں بھی انتظار کرنے والے سڑ گئے، آدھے گاؤں والے واپس بھی چلے گئے، بھائی تو آئے نہیں رہا، واپس چلو گاؤں بھی کر لیں گے استقبال، ایسی ہے نا؟ تو اب جب یہ حاجی آئے گا 2 دن لیٹ، پتا تھا نہیں تاریخ، پتا تھا نا کہ کس تاریخ کو آنا نہیں آیا، 2 دن بعد آئے گا، تو استقبال کرنے والوں کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ لیٹ کیوں ہوا بھائی، دیر کیوں ہوئی؟ تو وہ بھی پہلے وہی بتائے گا، یہ تھوڑی بتائے گا حج کیسے ہوا، ارے کیا کریں پیائیے والوں نے مار دیا، 2 دن وہاں پڑے رہے، وہی بتائے گا نا۔ بس اسی لیے 3 دن 4 دن 5 دن اللہ کے رسول نے وہاں روکا، کیوں؟ ہر آدمی جانتا تھا کہ میرے گھر کا فاصلہ کتنے دن کا ہے، علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ کس تاریخ کو پہنچے گا یہاں حج کر کے۔ اب جب 3 دن 4 دن بعد پہنچا، تاخیر سے پہنچا، تو پہلا سوال لوگ کیا کریں گے؟ بھائی دیر کیوں ہوئی؟ اسی لیے رسول نے دیر کرائی کہ سب باتیں بعد میں بتانا، پہلے یہ بتانا کہ دیر کیوں ہوئی، پہلے یہ بتانا۔ تو اب جو بھی پہنچا، یمن پہنچا یمن والوں نے، شام پہنچا شام والوں نے، بصرے پہنچا بصرے والوں نے، مدینہ پہنچا مدینے والوں نے، سب نے پوچھا بھائی یہ دیر کیوں، یہ 3-4 دن تاخیر کیوں؟ تو سب نے یہی بتایا کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں سب کو روک لیا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ کہ اعلان کرنے کے لیے۔ کیا اعلان کیا؟ مان کنت مولا فہذا علی مولا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری الہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو، قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہت بڑا بنا کے بہترین درجہ عطا فرما، اس کی جزا عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ بار الہ موالیان حیدر کرار جہاں بھی دنیا میں بستے ہیں، ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھ، پروردگار انہیں دشمنان اسلام، دشمنان دین کے شر سے محفوظ کر دے۔ بار الہ یہ آج کی خاص دعا ہے، آج کے دور کی یاد رکھو، ہر عالم پر لازم ہے یہ دعا کرے، پروردگار ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس ملک کو ہم نے پنجتن پاک کے صدقے میں حاصل کیا ہے، ان کے نام پہ حاصل کیا ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو دشمن ناپاک ارادے رکھتا ہے، اس کے اپنے ارادوں میں ناکام بناتے ہیں۔ بار الہ ہماری ملت میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو محفوظ فرما دے۔ بار الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے محلے گلیوں میں امن و امان قائم کر دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے، جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کرتے ہیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا آخر میں کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔